إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی اللہ رب العالمین کے لائق و زیبا ہے کہ جس خالق و مالک نے ہم سب کو اس دنیا میں پیدا فرمایا اور ہماری رہنمائی کے لیے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی و رسول بنا کر کے بھیجا. لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین مائیں بہنیں، اس سے پہلے جمعے میں آپ نے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے جس کو آپ نے سماعت کیا، جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، بچپن، یتیمی، اور اسی طریقے سے آپ کی کردار کی خوشبو آپ تک اس کو بیان کیا گیا تھا. میرے پیارے بھائیو، آج ہم اسی کڑی کی دوسری کڑی ہے، دوسرا خطبہ ہے، وہ نبوت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق، پاکیزہ کردار اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی حفاظت، اس عنوان پر آپ سے بات کرنی ہے. پیارے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے لیے تا قیامت تک کے لیے آئیڈیل بنا کر بھیجے گئے ہیں. آپ سے بڑھ کر نہ دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ اب اس دنیا میں کوئی اتنا عظیم انسان آنے والا ہے. اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جو ہم سنیں، جو ہم کانوں تک پہنچے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. خود بھی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کی کوشش کریں. پیارے بھائیو، آج کا سلسلہ شق صدر سے شروع ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 4 سے 5 سال ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے سے آپ کے دل کو صاف کرایا، دھلوایا. آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے بچپن میں، اور فرشتہ تشریف لاتا ہے اللہ کے حکم سے، آپ کے دل کو چاک کیا جاتا ہے اور دل کو نکال کر اس میں سے گندگی جو ہے، جس کے اندر حسد ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے اور پریشانیاں جمع ہوتی ہے، اس حصے کو نکال کر پھینک دیا گیا اور آپ کے دل کو دھویا گیا. اور اس کے بعد صحیح مسلم کی روایت میں ہے ھذا حظ الشیطان من کا، کہ یہ شیطان کا حصہ تھا جس کو آپ کے دل سے نکال دیا گیا ہے. اس لیے کیونکہ اللہ رب العالمین کو اس پیغمبر سے اس دنیا کا بڑا کام لینا تھا، ان کی قیادت کو میرے پیارے بھائیوں عظیم بنانا تھا، ان کے اخلاق کو اللہ رب العالمین نے سنوارنا تھا اور پھر انہیں آخری پیغمبر بنا کر بھیجنا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
دل کو شک کیا گیا، آپ کے دل کو چیر کر نکال لیا گیا، اسے دھلا گیا تاکہ اس کے اندر کسی طریقے کا کوئی حسد، کوئی کینہ، کوئی پریشانی نہ رہ جائے۔ اس لیے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ رب العالمین نے بذات خود حفاظت فرمائی تھی۔ پیارے بھائیو، جس دل کے اندر گندگی ہوتی ہے، کدورت ہوتی ہے، پاک نہیں ہوتا ہے، حسد ہوتی ہے، کینہ ہوتا ہے اور دین کی صحیح سمجھ نہیں ہوتی ہے، وہ دل میرے بھائیو، دل وہ مریض ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، اسے شفا کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج ہمارے پاس فرشتہ نہیں آنے والا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ خاص تھا، اب کسی امتی کے پاس فرشتہ نہیں آ سکتا۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے دلوں کو پاک و صاف کریں، لیکن کیسے کریں؟ قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے۔ میرے پیارے بھائیو، اللہ کے لیے سجدہ کرنے کے ذریعے سے اپنے دلوں کو پاک و صاف کریں، اللہ کے اذکار کے ذریعے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کر کے اپنے دل کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے دل بھی گندے ہیں، ان کے اندر بغض ہے، حسد ہے، ضلالت ہے، گمراہی ہے، ہٹ دھرمی ہے، انانیت ہے، اور میرے پیارے بھائیوں، شیطانی بہت سی گندگیاں ہمارے دلوں کے اندر جمع ہے۔ لیکن ہمیں ضرورت ہے اس دل کو پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخری شریعت، آخری کتاب، آخری پیغمبر کو نازل کیا۔ اس لیے آپ کی شریعت کو، آپ کے کردار کو، آپ کی سیرت کو پڑھ کر ہم اپنے دل کو پاک و صاف کرتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنے دل کو میرے بھائیوں مزین کریں۔ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہمارے نوجوان بھائی سوشل میڈیا پر مختلف چیزوں کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، دل ان کے بیمار ہو جاتے ہیں۔ وہ مختلف لوگوں کو میرے پیارے بھائیوں اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا کپڑا پہنتے ہیں، ایسا اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ایسی داڑیاں رکھتے ہیں، ایسا اپنا چہرہ مورا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، یاد رکھیے گا، اس دنیا میں اگر کسی کو آپ کو فالو کرنا ہے، جو رب کا حکم ہے، یہ دنیا کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، لیکن رب نے حکم نہیں دیا کہ اس دنیا کے دھوکے میں آ کر ہم کسی شیطان کو، کسی فلمی ہیرو کو ہم میرے بھائیوں فالو کریں، اس جیسا بننے کی کوشش کریں۔ ارے اس دنیا کے سب سے بڑے ہیرو، سب سے مہان ویکتی، سب سے عظیم انسان، نبیوں کے امام تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کی زندگی کو پڑھیے، اس کو آئیڈیل بنائیے، اس کو فالو کیجئے، کوشش کیجئے اور اس کی جیونی کو پڑھیے، ان کی سیرت کو پڑھیے۔ میرے پاس یہ کتاب موجود ہے، میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، یہ الرحیق المختوم عظیم کتاب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں لکھی گئی ہے، مختصر کتاب ہے اور بڑی مایہ ناز کتاب ہے۔ اس کو اپنے ساتھ رکھیے، اپنے موبائل میں رکھیے، اپنے کمرے میں رکھیے، اپنے بیڈ روم میں رکھیے، اپنی گاڑی میں رکھیے، اپنے آفس میں رکھیے۔ آپ کا دل کبھی بیمار نہیں ہوگا۔ اگر نہیں پڑھو گے تو بیمار دل یہاں سے رہو گے، اور جب اس دنیا سے خاتمہ ہوگا تب بھی آپ کا دل بیماری کی حالت میں رخصت ہوگا۔ اس لیے پیارے بھائیوں، بزرگوں، ماں و بہنوں، اپنے دلوں کو پاک و صاف کرنے کی ضرورت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے۔ دوسرا جو اہم نقطہ آج آپ سے بیان کرنا ہے وہ ہے الصادق الامین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور آپ کی دیانت داری۔ پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آپ کی پرورش ہوئی، آپ وہاں پلے بڑھے، وہاں لوگ آپ کو اسلام نہیں آیا تھا مکمل شکل میں، اس وقت کیا کہتے تھے؟ الصادق الامین، سچ بولنے والا، امانتوں کا خیال کرنے والا۔ ابھی اسلام نہیں آیا تھا، نبی نہیں بنائے گئے تھے، ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بس عام زندگی بسر کر رہے تھے، رب کی تربیت آپ کے ساتھ تھی، لیکن ایسے وقت میں آپ کو لقب دیا گیا الصادق، سچ بولنے والا، الامین، امانتوں کا خیال کرنے والا۔ کس نے دیا تھا؟ آپ کے گھر والوں نے؟ یہ لقب کس نے دیا؟ آپ کے بعد میں جو دشمن بنے، کفار و مشرکین نے یہ لقب، آپ کے دشمنوں نے یہ لقب میرے پیارے بھائیوں اس آخری پیغمبر کو دیا، جس کو ہم فالو کرتے ہیں، جس کے لیے ہم میرے پیارے بھائیوں ہر طریقے کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ ارے قربانی اگر دینا چاہتے ہو
صرف زبانی جمع خرچ سے کام نہیں چلتا ہے۔ ایک مسلمان اگر نبی سے محبت کرتا ہے، اس کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوتی ہے۔ وہ کوشش کرتا ہے، اگر کہیں پھسلتا ہے پھر کوشش کرتا ہے، نبی کو فالو کرتا ہے، آپ کی زندگی پر عمل کرتا ہے۔ نبی کو دشمنوں نے کہا کہ آپ سچ بولتے ہیں، کفار و مشرکین کہتے تھے ما جربنا علیکا کذبا، کہ اللہ کے نبی ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا۔ آج آپ غور کریں، ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں۔ غور کرنے کا مقام ہے میرے پیارے بھائیوں، صرف ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالنے کی دینے کے لیے یہ تمام باتیں نہیں ہیں۔ آپ کی سیرت عمل کے لیے ہے، آپ کا کردار عمل کے لیے ہے، آپ کا کردار ایمان کو مزین کرنے کے لیے ہے، آپ کی سیرت میرے پیارے بھائیوں ہماری توحید کو مزین کرنے کے لیے ہے، ہمارے عقیدے کو درست کرنے کے لیے ہے۔ آپ کی سیرت تمام فتنوں سے حفاظت کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ یہاں جو دشمن ہیں وہ بھی آپ کو کہتے تھے آپ سچ بولتے ہیں، آپ امانت دار ہیں۔ ہم سے کون کہتا ہے؟ ہمارے 4 بھائی کیا ہم سے کہتے ہیں کہ فلاں شخص بڑا امانت دار انسان ہے؟ ارے ہمارے معاملات آپ دیکھیے، ہم غور کریں اپنی زندگیوں میں۔ ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اہل ایمان میں شمار کرتے ہیں، نبی کے امتی مانتے ہیں، نبی سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ہم کسی سے قرض لیتے ہیں، اس قرض کو اس وقت تک نہیں دیتے جب تک ہم جس سے قرض لیا ہے اس سے ہم لڑائی جھگڑا نہ کر لیں، اس کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش نہ آ جائیں۔ ارے پیارے بھائیوں، یہاں قرض نہیں لیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیا تھا لیکن وقت پر ادا کیا تھا۔ یہاں آپ امانتیں جمع کرتے تھے، لوگ اپنے گھر سے جو قیمتی سامان ہوتے تھے وہ آپ کے پیغمبر کے پاس آ کر جمع کیا کرتے تھے۔ مشرکین، مسلمان نہیں، مومنین نہیں، آپ کا اخلاق تھا، آپ کا کردار تھا۔ ہمارے پاس ہمارے جو بھائی ہیں، ہماری جو فیملی ہے، ہمارا جو مسلم سماج ہے میرے پیارے بھائیوں، ہم کتنا ان سے امانتوں سے میرے پیارے بھائیوں کھلواڑ کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کتنا اچھا اخلاق سے پیش آتے ہیں۔ آج ہمارے نوجوانوں کے درمیان اخلاق کمزور ہوتا جا رہا ہے، ہمارا اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہیں ہے۔ ہم فلمی ایکٹر اس طریقے کا بننے کی کوشش کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر کسی اور کو بہت سے فتنے موجود ہیں ان جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں، بدتمیزی سے پیش آتے ہیں اور ظاہر پرست بن گئے ہیں۔ سوشل میڈیا پر بڑے اچھے دکھیں گے، لوگوں کو بیوقوف بنائیں گے، لیکن اصل زندگی میں آپ جھانک کر دیکھیے کہ ہمارے یہاں کتنا ایمان ہے، ہمارا کتنا عقیدہ درست ہے، ہم کتنے لوگوں سے معاملات درست رکھتے ہیں، ہمارے اخلاق کی کتنے لوگ گواہی دیتے ہیں۔ یہاں تو پورا مکہ جو آپ کے دین کو نہیں مانتا تھا وہ گواہی دیتا تھا کہ ہم نے اس پیغمبر کو، اس محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کہیں جاتے، رشتہ داریوں میں جاتے، کہیں سفر میں جاتے، اپنے گھر کا قیمتی سامان اس پیغمبر کے پاس رکھ کر کے جاتے۔ یہ آپ کے پیغمبر کا اخلاق تھا۔ ہم کتنا اخلاق رکھتے ہیں، ہمارے پاس کتنی امانتیں ہیں جن کا ہم خیال رکھتے ہیں۔ ہم قرض کو ٹائم پر واپس نہیں کرتے میرے پیارے بھائیوں، ہم زکوٰۃ ٹائم پر ادا نہیں کرتے، ہم میرے پیارے بھائیوں ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم ظاہر پرست ہو گئے ہیں۔ ہم نے اس دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے اور دنیا میں ہم بڑے رنگین نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے، آپ جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ ہم کتنے امن و سکون میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں کتنی شانتی ہے، کتنا سکون ہے ہمارے گھر کے اندر، ہمارے بچے ہم سے کتنے خوش ہیں، ہمارے والدین ہم سے کتنے خوش ہیں، ہر شخص جانتا ہے۔ اس لیے سیرت رسول کا یہ میرے پیارے بھائیوں پیغام ہے کہ ہم سچے بنیں، ہم پکے بنیں، ہم مومن بنیں، ہم توحید پرست بنیں، ہم میرے پیارے بھائیوں امانت دار بنیں، ہم قرضوں کو وقت پر میرے پیارے بھائیوں ادا کرنے والے بنیں۔ اگر کسی نے کچھ چیز دیا ہے، کسی کا کوئی حق ہے، کسی کی کوئی زمین ہے، اس کا اتنا حق دینے والا بنے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے اندر کسی کا حق کھانے کی جو ہے کہ بھوک موجود ہو۔ اگر ایسا کریں گے تو نبی سے ہم محبت صرف دعویٰ ہے، عملی طور پر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے پیارے بھائیوں، ہمارے یہاں بہت سے لوگ ہیں جو تاجر بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جب دیکھا کہ آپ کا چرچا ہے مکہ کے اندر کہ بڑے سچے انسان ہیں،
ان کو چند سامان دے کر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سامان دے کر کے بھیجا شام کی طرف، سیریا کی طرف، کہ آپ جائیے، میں آپ کو سامان دیتی ہوں اور آپ وہاں جا کر تجارت کریے۔ میں نے آپ کے بارے میں بڑا لوگوں میں چرچا سنا ہے، اور ان کے ساتھ اپنے ایک غلام کو میسرہ کو بھیجا، ان کے ساتھ رہیے، ان کے اخلاق کو دیکھیے، میں نے بڑا چرچا سنا ہے مکہ میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا سامان لے کر کے جاتے ہیں شام کی طرف۔ میرے پیارے بھائی واپس آتے ہیں، 25 سال کی عمر ہے، شادی نہیں ہوئی ابھی، آپ تاجر بن گئے، بلکہ آپ تو تجارت اپنے پہلے سے، آپ کے جو دادا تھے، آپ کے جو چاچا تھے، اس وقت آپ تجارت کے گن جانتے تھے۔ آپ گئے تجارت کرنے، اس کے بعد واپس لوٹ کے آتے ہیں۔ میسرہ جب آپ کی تجارت کا طور طریقہ دیکھتا ہے، آپ کا اخلاق دیکھتا ہے، خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بتاتے ہیں کہ یہ پیغمبر، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے عظیم انسان ہیں، میرے ساتھ رہے، میں ان کے ساتھ تھا، کبھی جھوٹ نہیں بولا، تجارت میں سامان بیچا، کبھی دغا نہیں دیا کسی کو، سامان کو غلط بیان کر کے نہیں دیا، اور کسی سے بد اخلاقی سے پیش نہیں آئے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس کے بعد جب آپ کی سچائی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سامنے آئی تو آپ سے متاثر ہونے لگے۔ یہ خاتون جو پہلے شادی کر چکی تھی، انتقال کر جاتے ہیں ان کا ہسبینڈ، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھا، تجارت میں بڑا منافع کمایا، بڑے پیسے کمائے، اور خود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے خوب مال پیسہ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتی ہیں، پیغمبر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے اخلاق سے متاثر ہوں، میں نے آپ کو تجارت کے لیے سامان دے کے بھیجا تھا، میں نے آپ کے اخلاق کو جو پایا ہے بڑا اعلیٰ پایا ہے، میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ کیا بنیاد تھی شادی کرنے کی؟ مال تھا؟ کیا زمین تھی؟ بہت بڑا خاندان تھا؟ نہیں، صرف آپ کا اخلاق تھا۔ میرے پیارے بھائیو، آپ کا اخلاق اس خاتون کو پسند آیا، آپ کی سچائی اس خاتون کو پسند آئی، جو مکہ کے رئیس خاندان سے تعلق رکھتی تھی، بڑے پیسے والی تھی، بڑی عزت والی تھی۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ میں اس شخص سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ شادی کرتی ہیں، آپ 25 سال کے ہیں، جوان ہیں، ہٹتے کٹتے ہیں، یہ 40 سال کی خاتون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے پیارے بھائیوں ان خاتون کا پیغام قبول کیا، آپ نے ان سے شادی کی، اور اس کے بعد اس خاتون کے ذریعے جو آپ کو میرے پیارے بھائیوں مدد ملی دین اسلام کو پھیلانے میں، اسی طریقے سے آپ کے دین کو عام کرنے میں وہ بہت زیادہ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں حدیث میں اللہ کے رسول نے ذکر کیا ہے، یہ جنت میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک محل کی خوشخبری سناتے ہیں، موتیوں کا محل، بخاری شریف کی روایت ہے۔ یہ مقام ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا، جب پریشان ہوتے آپ کے ساتھ کھڑی ہو جاتی، سامنے کھڑی ہو کر آپ کو ڈھارس دیتی، پریشانی کے عالم میں آپ کو میرے پیارے بھائیوں سامنے آ کر ڈھارس دیتی کہ پریشان نہ ہوں۔ آپ پریشان ہو رہے ہیں، ارے آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، محتاجوں کے کام آتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا، پریشان نہ ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی پریشانی آئی، ہر پریشانی میں یہ خاتون آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ پیغام ہے ہمارے لیے میرے پیارے بھائیوں، نوجوانوں کے لیے، کہ ہم اپنے اخلاق کو سدھاریں، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے بھائیوں، آج سے شروع کریں کہ ہم بااخلاق بنیں گے، ہم اچھا کردار والے بنیں گے، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ آپ یاد رکھیے، بہت سے آپ میں تاجر ہیں، بہت سے دکاندار ہیں، بہت سے بزنس مین ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں، ہم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ جھوٹ بول کر ہم جو ہے کہ اپنی تجارت کو، اپنی بزنس کو بڑھا دیں گے، جھوٹ بولنے سے کبھی کسی کا بزنس نہیں بڑھتا ہے۔ اگر وقتی طور پر آپ کو لگا کہ میں نے نفع کما لیا تو وقتی طور پر ہے، بہت جلد آپ کا وہ تجارت کا ذریعہ ضائع ہونے والا ہے۔ اگر اچھا تاجر بننا ہے، اچھا بزنس مین بننا ہے تو میرے پیارے بھائیوں اپنے اخلاق کو اچھے سے سنوارنا ہوگا، سچائی کو لازم پکڑنا ہوگا، جھوٹ نہیں بولنا ہوگا، امانت دار بننا ہوگا، جیسا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار تھے۔ اس کے بعد میرے پیارے بھائیوں حلف الفضول کا ایک واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے، آپ کی تربیت ہو رہی ہے، ایک شخص یمن سے تجارت کرنے آتا ہے مکہ کے اندر، تو ایک شخص ان کا مال ان سے خریدتا ہے،
لیکن ان کو پیسہ نہیں دیتا اور ان کے مال کو ایسے ہی ہڑپ لیا جاتا ہے۔ جو یمن سے شخص آتا ہے، اس کے بعد انہوں نے جو قریش کے بڑے سردار تھے ان سب کے پاس ہو گئے کہ بھئی میرے ساتھ فلاں شخص نے ایسا کیا ہے، میرا سامان کا وہ پیسہ نہیں دے رہا ہے۔ وہ بڑے پیسہ والے تھے اور اس کے پاس قوت طاقت تھی، جس نے سامان لیا تھا، تو سبھی لوگ پیچھے ہٹ گئے، ان کی مدد کسی نے نہیں کی۔ تو چند اچھے لوگ قریش میں سے جمع ہوئے اور انہوں نے عہد کیا کہ ہمارے درمیان میں اگر کسی پر ظلم کیا جائے گا، کسی کے ساتھ ناانصافی کی جائے گی، تو اس کے خلاف ہم مل کر مقابلہ کریں گے، اس کا حق دلانے کی پوری کوشش کریں گے۔ اور انہوں نے دیکھا کہ مکہ میں ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی شخص رہتا ہے، ان کو بھی ہم اپنے اس معاہدے میں شامل کرتے ہیں۔ آپ کو بلایا گیا، آپ کو بتایا گیا کہ یہاں ظلم ہوتا ہے، کوئی ساتھ نہیں دیتا ہے، کیا آپ ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر مجھے کوئی سرخ اونٹ دے اس کے بدلے کہ میں آپ کے ساتھ شریک نہ ہوں تو میں سرخ اونٹ کو بھی نہیں لوں گا، میں آپ کے معاہدے میں اس جو آپ یہ معاہدہ کر رہے ہیں میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے دین کو نہیں مانتے تھے، مشرکین مکہ تھے، ان کے ساتھ حق کے ساتھ مل گئے۔ ان کے اس جو معاہدہ تھا کہ ظلم نہ ہو کسی غریب پر، کسی کے ساتھ بدسلوکی نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ آج ہم غور کریں میرے پیارے بھائیوں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کتنا سبق حاصل کرتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں اگر کوئی غریب ہے، پریشان حال ہے، اس کے ساتھ ہم کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کسی پر ظلم ہوتا ہے، اگر غریب ہے، اس کے ظلم کو پورا سماج دیکھ رہا ہے، اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، لیکن کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ ذرا غور کریں، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دوسرے ملک کا شخص تھا، آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، بس مشرکین نے آپ سے درخواست کی تھی آپ ہمارے ساتھ آ جائیں، آپ حق اور انصاف کو ماننے والے انسان ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارے پاس کتنا میرے پیارے بھائیوں اصول ہے کہ ہم حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ آج ہمارے جو سماج ہے مسلمانوں کا، ہمارے بھارت کے اندر بہت سے مسلمان ہیں، آپ کو اس سماج میں مل جائیں گے، اگر کوئی برائی ہے تو جو ظالم شخص ہے اس کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے ہزاروں لوگ آپ کو مل جائیں گے، لیکن جو حق پسند انسان ہے، جس پر ظلم ہوا ہے، جو مظلوم ہے، اس کا ساتھ دینے کے لیے بہت سے لوگ نہیں آتے ہیں۔ یہ نبی کا میرے پیارے بھائیوں سبق نہیں ہے، آپ کا پیغام نہیں ہے۔ ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ مظلوم کے ساتھ رہے، حق کو جس کا حق مارا گیا اس کا حق اس کو دلوا کر آپ نے میرے پیارے بھائیوں سانس لیا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم حق اور انصاف کے ساتھ رہیں۔ یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی۔ آج آپ کو لگ رہا ہوگا کہ بڑا طاقتور ہوں میں، ارے بڑا ہٹا کٹا ہوں، بڑا خوبصورت ہوں، بڑی جان ہے، طاقت ہے میرے جسم کے اندر۔ یہ جسم ایک دن میرے پیارے بھائیوں ڈھل جائے گا، یہ جوانی ایک دن ڈھل جائے گی اور بڑھاپا آنا لازم ہے، اور قبر کی مٹی میں ہمیں سونا سب کے لیے لازم ہے۔ اس لیے اگر اس دنیا میں زندگی بسر کرو تو حق کے ساتھ کرو۔ ارے تو ظالم کے ساتھ کھڑے ہو کر زندگی بسر کرو گے، منافقت سے زندگی بسر کرو گے تو کیا پاؤ گے اس دنیا میں؟ چند دنوں کا یہ سلسلہ ہے، یہ پانی کا بلبلا ہے، ختم ہونا ہے، یہ سلسلہ ختم ہونا ہے، جوانی ختم ہونی ہے۔ نوجوانوں سے گزارش ہے پیارے بھائیوں، یہ جوانی ابھی لگ رہی ہوئی آپ کو کہ بڑا ہٹا کٹا ہے، ابھی جوانی ہے، کیا ضرورت ہے؟ ارے ضرورت اسی وقت ہے۔ آپ سے جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اللہ رب العالمین کے یہاں آپ سے پوچھا جائے گا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ، کہ یہ بتا تجھے جوانی میں نے دی تھی، تیری نسوں میں خون دوڑتا تھا، تو طاقتور تھا، تو کیا کرتا تھا؟ جوانی کو کہاں گزارا؟ سوشل میڈیا پر۔ جوانی کو مسجدوں سے باہر، کبھی مسجدوں میں نہیں آتے، اس کو فیشن بہت سے لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ ارے مسجدوں میں تو بزرگ جاتے ہیں۔ ارے پیارے بھائیوں، ان مسجدوں میں یہ مسجدیں جو اہل ایمان ہیں، جو اہل توحید ہیں، جو نبی سے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے بنائی گئی ہیں۔ یہ مسجدیں بزرگوں کے لیے نہیں ہیں، یہ صفیں ان عظیم لوگوں کے لیے ہیں جن کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں سر بلند کیا ہے اور آخرت میں ان کے لیے عظیم خوشخبری سنائی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ
کہ میرے پیارے بھائیوں آپ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف، اس سے سبق حاصل کیجئے۔ اگر سبق حاصل نہیں کریں گے تو یہ دنیا ایسے ہی ختم ہو جائے گی۔ اور آخری جو پیغام ہے آپ سے پیارے بھائیوں، جب کعبہ تعمیر ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو وہاں بہت بڑا فتنہ ہونے والا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ اس فتنے کو کیسے ختم کیا جائے۔ ہر خاندان چاہتا تھا کہ ہمارا خاندان کعبہ کی جو نیم ہے، جو اساس ہے، جو فاؤنڈنگ ہے، اس میں سب سے پہلے ہمارا ہاتھ لگے، ہم پتھر رکھیں۔ ہر شخص لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو مکہ والوں نے مشورہ کیا کہ کل جو سب سے پہلے مکہ میں داخل ہوگا وہ اس مسئلے کا فیصلہ کرے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن جب آئے، سب سے پہلے مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوتے ہیں۔ تمام لوگ دیکھتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، جو آپ کے دین کو نہیں مانتے تھے۔ پوچھتے ہیں لوگ آپس میں کہ کیا اس شخص سے تم متفق ہو؟ کہا اس شخص کو، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے کبھی بھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا، ہم ان سے راضی ہیں، جو یہ فیصلہ کریں گے ہم اس فیصلے کو قبول کریں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگا کر میرے پیارے بھائیوں ہر خاندان سے اس چادر کا ایک کونا پکڑوایا، اور بیچ میں اس کے جو فاؤنڈنگ کا جو ملبہ تھا، جو پتھر تھی، جو اینٹ تھی، 4 قبیلے اس چادر سے، اس کپڑے سے لگ گئے، اور انہوں نے بڑے آرام سے خانہ کعبہ کی تعمیر کو میرے بھائیوں شروع کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، کردار نے دیکھیے کتنا بڑا جھگڑا تھا، بہت بڑا فساد ہو سکتا تھا، لیکن آپ کے اخلاق نے، آپ کی سوچ اور آپ کی فکر نے اس فساد کو ختم کر دیا۔ تو مسلمان کی عادت تو یہ ہوتی ہے، وہ فتنہ پرور نہیں ہوتا ہے، وہ امن و شانتی والا ہوتا ہے، وہ بھائیوں میں بھائی چارگی کروانے والا ہوتا ہے، اخوت کروانے والا ہوتا ہے، وہ نفرتی نہیں ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے سے بدسلوکی نہیں کرتا ہے، وہ بزرگوں کا احترام کرتا ہے، علماء کرام کا احترام کرتا ہے، ماں بہنوں کا احترام کرتا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک نمونہ ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے وہ سبق حاصل کرتا ہے۔ اس لیے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت کی اللہ رب العالمین نے، نبوت سے پہلے یہ واقعہ نبوت سے چند دنوں پہلے کا ہے، جو حجر اسود والا واقعہ ہے۔ تو رب العالمین نے خود آپ کی تربیت اپنے انداز میں فرمائی۔ تو پیارے بھائیوں، اب ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے ایک نمونہ بنا دیے، آخری پیغمبر کو آئیڈیل بنا دیا، آپ کو ہمارے لیے پیشوا بنا دیا۔ اب ضرورت ہمارے لیے ہے کہ ہم آپ کی سیرت سے کتنا سبق حاصل کرتے ہیں، آپ سے ہم کتنا سیکھتے ہیں، اس زندگی میں آپ کی سیرت پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ سبھی نوجوانوں سے گزارش کروں گا، اگر نبی سے محبت کرتے ہو، صرف دعوے سے کام نہیں چلے گا، یہ کتاب اپنے پاس رکھیے، الرحیق المختوم کو اپنے روم کے اندر رکھیے، اپنی گاڑی کے اندر رکھیے، اپنی میرے پیارے بھائیوں جہاں آپ سوتے ہیں وہاں رکھیے، اپنے موبائل میں رکھیے، اپنی آفس میں رکھیے۔ اگر یہ آپ کے پاس ہے تو دنیا کی سب سے بڑی نعمت آپ کے پاس ہے۔ صرف ساتھ میں نہیں رکھنی ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر میرے پیارے بھائیوں عمل کرنا ہے۔ اپنی زندگی میں آپ کی زندگی کو فالو کرنا ہے، اور اس دنیا کے سب سے مہان انسان، اگر اس دنیا میں امن و شانتی چاہتے ہو تو کتاب پڑھو، سیرت پڑھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو پڑھو، اور دنیا میں جو ٹیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل کر دی جائے گی، سبھی لوگ الگ الگ کر دیے جائیں گے، اور جو ٹیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگی وہ جنت میں سب سے پہلے داخل کی جائے گی۔ نبی سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولیں گے، سب سے پہلے رب حکم دیں گے، اگر نوجوانوں، ماؤں بہنوں، بزرگوں نبی کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرو، آپ کی سیرت کو فالو کرو، اور تمام فتنوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھو۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پیغام ہے، آپ کی زندگی کا پیغام ہے، آپ کے اخلاق کا پیغام ہے۔ اگر آپ صرف لفاظی سے کام لیں گے، اگر آپ صرف میرے پیارے بھائیوں زبانی جمع خرچ سے کام لیں گے کہ ہم اتنا نبی سے محبت کرتے ہیں، لیکن عمل ہمارے پاس نہیں ہے، تو زبانی جمع خرچ جس دن سانس بند ہوا یہیں رہ جائے گا، عمل ہمارے ساتھ جائے گا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سبق حاصل کرنے کی توفیق سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔